Bluetooth mode. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا نهارا أننا نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله أتيته فما تزيدونني غير تقصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم محترم یہاں سے پہلے جو حود علیہ السلام کی قوم تھی جو کہ عاد کی قوم تھی، اس کی طرف اللہ نے حود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ جو بہک گئے ہیں لوگ نوح کے بعد پھر جو مسلمان تھے پھر آہستہ آہستہ پھر وہ کفر کے اندر شامل ہو گئے، تو پھر ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، توحید خالص بتانے کے لیے اللہ نے حود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ اور حود علیہ السلام کا ایک نقطہ نظر تھا کہ جتنی وہ قوم ہے وہ جباروں کے خلاف، قہاروں کے خلاف، اور وہ جو خود ساختہ لوگ بن جاتے ہیں لوگوں کے ارباب، ان کے سامنے وہ قوم جو کھڑی ہو اور ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو ایک جماعت کی صورت میں کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو نجات دے اور سیدھے راستے کے اوپر لگائے۔ لیکن جب وہ قوم نہیں سمجھی تو پھر آپ نے وہی چیلنج کہ جو کچھ کرنا ہے آپ کریں، اپنی قوم کو کہا، اور سارے جتنے بھی تم موجود ہو اور سارے اپنے حمایتی اور سارے اپنے الہ، سارے جتنے بت ہیں جتنے بھی ان کو بلا لو، جو تم کر سکتے ہو کر لو، میں یہاں کھڑا ہوں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتلایا کہ ان کے اوپر کیا عذاب آیا، لیکن آپ ان کے اندر موجود رہے اور آپ کے سامنے ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور جو حود علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، جو ایمان لے آئے تھے، جو جن کے سینے ایمان کے نور سے منور ہو گئے تھے، ان کے سامنے پوری قوم کے اوپر عذاب آیا، چن چن کے اس عذاب نے ان کو مارا۔ اور پھر آخر میں ایسا اعلان اللہ نے فرمایا کہ لعنت و یوم القیامہ، ہذہ دنیا لعنت و یوم القیامہ، اب دنیا میں بھی
ان کے اوپر اللہ نے لعنت کا اعلان فرمایا، اور کس انداز میں فرمایا ہوگا وہ اللہ کیفیت جانتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب آج کی قوم پیش ہوگی اور ان کے اوپر پھر اعلان ہوگا، پورے قیامت پورے حشر کے اندر پوری نوع بنی جو نوع انسانی ہوگی اس وقت موجود ہوگی، اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ اعلان کیا جائے گا کہ جو ہود کی قوم تھی آج، اس کے اوپر اللہ نے لعنت کر دی۔ اور پھر اللہ نے آخر میں ان سے کہا اللہ ہو جلدی آنے قوم ہود، اور یہ آج جو تھے انہوں نے کفر کیا تھا اللہ کے ساتھ، اور اللہ نے پھر اس قوم کو دفع کر دیا، اور اس کے بعد یہ قوم جو ہے حود علیہ السلام کی قوم جو ہے بس ختم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ دوسرے پیغمبر کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ بھی بڑا دردناک اور کربناک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ یہ قصہ ہم سورہ احرام میں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نے تھوڑا سا اگر آپ اپنی میموری کو یاد کریں تو پوری تفصیلات تھی وہاں موجود کہ کیسے اس نے کاٹیوں پھر وہ عذاب آیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے اوپر ساری جو تھی وہ یہ بتی کی بجائے یہ لائٹ تو اللہ نے فرمایا کہ ثمود کی طرف ہم ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سورہ اعراف کے رکوع نمبر 10 کے اندر ہم نے یہ پورا قصہ پڑھا تھا۔ لائٹ بند کرو، لائٹ کا لائٹ بند کر دو۔ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اسی کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فون تو نہیں آ رہا، نہیں فون نہیں آ رہا، وہ شو صحیح، یہ بھی صحیح اچھا نہ رکھو، دن تک فون نہ رکھے، نہیں بند کی تھے کام بھی ہوئے تو میرا سگنل۔ اچھا پھر یہ صالح ثمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور کالا یا قوم، وہی پرانا جو دعوت تھی، کالا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ثمود نے آ کر کہا کہ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار، جیسے پہلے آدم علیہ السلام نے بھی کہا، اس کے بعد حود علیہ السلام نے، اس کے بعد حود، یہ ترتیب سے سارے پیغمبر آئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ حود علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی، سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت، اور وہ دعوت جو اللہ نے فرمائی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو طریقہ زندگی ہے وہ اسلام، جو اسلام سے ہٹ کے زندگی بسر کرے گا وہ اللہ کا ناپسندیدہ فعل ہے، اور اللہ کا ناپسندیدہ فعل جو ہے کلو بدعۃ ضلالہ کلو ضلالہ، وہ آگ میں جانے والا ہے، اس لیے اللہ ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وهو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا واستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اب یہ جو فکرہ ہے نا، کل ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، یہ بڑا غور طلب ہے۔ ثبوت نے دعوت تو دے دی ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ جتنے اجزائے ترکیبی ہیں انسان کے جسمانی، وہ سارے زمین سے پیدا ہوئے، مٹی ہے، کیلشیم ہے، کاربونائڈ ہے، ہائیڈرائڈ ہے، کیلشیم ہے، سوڈیم ہے، آئرن ہے، سب زمین سے اللہ نے بنایا۔ اور وہ پھر آپ سورہ بقرہ کے اندر پوری تخلیق انسان کی جو تھی، پھر وہ مٹی سے گارے سے پھر جب یہ بن گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اندر ونفخ فیہ روحی، اپنی روح کو پھونکا، اور پھر وہ انسان بولتا جی جاگتا بن گیا۔ تو اللہ نے یہاں وہ پوری ایک صورتحال بیان فرمائی کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وهو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، یہاں تم کو بسایا۔ یہ جو پہلے دعویٰ کیا تھا اس کے لیے یہ دلیل صالح علیہ السلام نے پیش کی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا اور کوئی حقیقی معبود نہیں۔
مشرکین خود بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ رب الارباب جو ہے، سارے ربوں کا رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ایک وحدہ لا شریک کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک بابا جی ہیں جو اس کی ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں، شہر فلانے کے قبضے میں ہے، فلاں فلانے کے قبضے میں، فلاں فلاں کے قبضے میں، ہر چیز کا کنٹرول میرے اللہ کے پاس ہے، کوئی دوسرا اس کے اللہ کے کام میں مداخلت کرنے والا نہیں۔ اس لیے اس کو یہ ایمان کی کیفیت ہے، اپنے دل کو اس یقین سے پر کر لیں کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑھا، اسی طرح دوسرے پیغمبروں نے بھی کہا، سارا کچھ کہا کہ میں تو صرف پہنچانے والا ہوں، مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ میں آپ تک قرآن کو پہنچا رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہ جو کچھ ہو انشاءکم من الارض، جس نے تمہیں زمین سے پیدا کی اور پھر یہاں تم کو بسایا، اسی مادوں سے، زمین کے مادوں سے تمہیں بنایا اور پھر اسی زمین میں تمہیں بسایا، اور پھر اسی زمین کو کفایتہ ہو، آگے ایک صورت میں آئے گا کہ یہی زمین جو ہے تمہاری کفایت ہے، اناج بھی اس میں سے پیدا ہوتا ہے، تم بھی اس میں سے پیدا ہوئے، اور جب تم مر جاؤ گے پھر یہی زمین میں تمہیں دفن کیا جائے گا، یہی تمہیں کنزیوم کرے گا، اور پھر اسی سے پھر دوبارہ تمہیں زندہ بھی کیا جائے گا۔ یہ زمین ہے جو ہماری پردہ داری اللہ نے فرمایا کرتی ہے، وہ انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا واستغفروہ، لہذا کیا کرو کہ تم اللہ سے معافی مانگو، جیسے ہود نے بھی کہا، نوح نے بھی کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے اوپر لوٹ آئے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو اس وقت ہماری کیفیت ہے کہ ہم اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، ہمیں بھی ہر وقت تنہائی میں بھی، اجتماعی طور پہ بھی، ہر وقت اللہ کے سامنے اپنا استغفار پیش کرنا چاہیے، اپنی توبہ پیش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جواب بھی دے دیا، فاستغفروا ثم توبوا علیہ، پھر وہ اللہ تمہارے اوپر لوٹ آئے گا، تمہاری باتوں کو سنے گا اور تمہارے اوپر لوٹ آئے گا، اس لیے کہ تم اللہ سے استغفار کرنے والے بنو۔ ان ربی قریب مجیب، اور میرا قریب رب جو ہے قریب ہے اور دوام کا جواب دینے والا ہے۔ اب اس نقطے کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ جتنے بھی یہاں اللہ کے علاوہ لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اللہ کی نعمتیں ہیں یا اللہ کا دیا ہوا کوئی عمل ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے کچھ ان کے پاس اعمال ہیں جو لوگوں کی قسمتیں بناتے ہیں، قسمتیں بگاڑتے ہیں، اور انہوں نے ایک جال پھیلایا ہوا ہے کہ اللہ جو ہے جب تک کوئی ایسا سفارشی نہ ہو اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح پہلے جو لوگ بادشاہ تھے یا مہاراجے تھے تو انہوں نے شہروں سے دور بڑے بڑے محل بنائے ہوئے تھے، اور ان تک عام رعایا کی پہنچ جو ہے بہت مشکل تھی، اور پھر ان کے جو ٹاؤٹ تھے یہ رعایا کی عرضیاں لے کے، کوئی نہ کوئی عرضی لے کے وہاں پہنچتا تھا، پھر وہ راجے تک پہنچائی جاتی تھی، پھر راجہ خود بھی جواب نہیں دیتا تھا بلکہ اپنے کسی ماتحت کو کہتا تھا اس کا جواب دے۔ تو یہاں پیغمبر نے یہ بات کہی، ذرا خبردار ہو جائے، سن لیں اس کو، اللہ کون ہے؟ ان ربی، میرا رب کون ہے؟ صالح علیہ السلام نے فرمایا قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، جواب دینے والا بھی ہے اور سننے والا بھی، سمیع علیم ہے اور قریب ہے بالکل، نحن بحبل الورید۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں نے انسان کو پیدا کیا جو اس کے دل کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خیالات موجزن ہوتے ہیں، وہ بھی میں جانتا ہوں، اور میں رگے جان سے قریب، ہر عمل سے اللہ آگاہ ہے۔ کچھ سورہ مجادلہ میں کہا جب ایک ہوتا ہے تو دوسرا اللہ ہوتا ہے، جب دو ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، جب تیسرا ہوتا ہے تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ ہر وقت موجود ہے اپنے علم کے تحت۔
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب حفیظ، کوئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا جو ضبط تحریر میں نہ آتا، فرشتے فوری طور پہ اس کو لکھتے ہیں، اور وہ پھر قیامت کے دن ھذا لدیہ رقیب، یہ ہے ہمارے ذمے جو لگا ہے، یہ اس کا کتاب ہے، یہ اعمال نامہ ہے۔ پھر وہ دیکھے گا اعمال نامے کو، کہے گا اس میں تو کوئی ایسی چیز مخفی نہیں رکھی گئی جو میں نے نہ کی۔ اس لیے یہاں پیغمبر نے ان کی اس دھوکے کو جو لوگوں نے پھیلایا ہوا تھا، یہ ارضیاں جی فلاں کے در پہ جائیں گے، وہ ان کو ان سے دعا کریں گے، تو پھر وہ دعا کو آگے پہنچائیں گے، تو پھر اللہ دعا قبول کرے۔ تو یہاں پیغمبر نے کہا بھول جاؤ، اس سے اپنے دماغ کو، اپنے سینے کو کثافتوں سے دور کر لو، تمہارا رب ہر وقت ان ربی قریب قریب بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جو دلوں کی کیفیت، سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، ان سے کہہ دے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اس کی طرف سے نازل شدہ ہے جو تحت الثری کی باتیں بھی جانتا ہے اور چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ سہارا ہے تمہارے لیے کہ تم اگر جھک جاؤ گے، معافی مانگ لو گے، تو وہ معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دروازہ کھلا ہے، لیکن ہم بھٹک گئے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم ضد بازی کرتے ہیں، اور پھر اللہ جب ضد بازی پہ آتا ہے تو پھر پکڑ اللہ کی آتی ہے۔ تو یہ جو دو لفظ تھے صالح علیہ السلام نے اس پورے تلسم کو، جو یہ ہندوؤں کی جیسے محنت گروں نے یا دوسرے کہانوں نے یا جوگیوں نے یا جو نجومی ہیں انہوں نے جو جال، یا پیروں نے جو جال پھیلائے ہوئے ہیں، وہ سب کا تلسم دو لفظوں میں توڑ، یہ اللہ قریب بھی ہے اور مجید۔ اب اس چیز کا اگر ہمارا نظریہ میں ہمارا یقین کامل ہو جائے کہ اللہ ہمارا قریب ہے، ہم بیٹھے ہیں اللہ قریب ہے، مجیب ہے، ہماری باتوں کے جواب بھی دے، اگر یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر بہار ہی بہار ہے۔ ہر چیز آپ صرف ڈریں گے تو اللہ سے، اگر کسی سے گفتگو کرنے میں بھی بولیں گے تو اللہ سے ڈر کے بولیں، حلال حرام کی بھی تمیز آپ کو آ جائے، پھر اللہ کے قانون کی اطاعت کریں گے، پھر دوسروں کی اطاعت ہی، پھر بہادر بھی بن جائے۔ ہم جب ٹریننگ لے رہے تھے، ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی، تو یہاں لاہور کے کمشنر تھے غلام محمد خان، بڑا نمازی تھا وہ آدمی، اور اتنی اوپر سلوار کر کے رکھتا تھا، بڑی بڑی مونچھیں تھی، اتنا بڑا محراب تھا۔ تو اس نے ایک لفظ کہا، بڑا آج تک میرے مائنڈ کے اندر نا وہ اسٹرائک کرتا ہے، ان کا اگر آپ بہادر بننا چاہتے ہیں تو ایماندار بنیں، اور اگر آپ ایماندار بننا چاہتے ہیں تو حلال کے اوپر استقامت اختیار کریں، پھر آپ کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی، وقتی طور پہ آپ کو پریشانی ہوگی، لیکن آپ کی استقامت جو ہے اللہ اس کو نصرت عطا فرمائے۔ ایسے بہتری اب آگے اللہ قالوا یا صالح، اب وہ قوم ان کی کیا کرے، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا عن نعبد ما يعبد آباؤنا۔ ہر پیغمبر کی قوم، ہمارے بھی جو جاہل ہمارے باؤ اجداد ہیں یا ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی۔ پیغمبر جو ہے بڑا ذہین ہوتے ہیں، بڑے عقل مند اور بڑے ماشاءاللہ ہر چیز سے مزین ہوتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی انہوں نے توقعات لگائی تھی کہ یہ بہت بڑا کوئی آدمی بنے گا، یہ تاجر بنے گا، ہماری بستیوں کو آباد کرے گا، لیکن اس نے تو یہ نئی چیز شروع کر دی ہے توحید کی، اور اس نے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بتوں کو توڑنے کے، یہ تو بڑا کام خراب ہے۔ یہ بھی انہوں نے بھی ایسے ہی کہا ہے صالح، اس سے بیشتر تو ہمارے دماغ ایسا شخص تھا جس سے ہمیں بڑی توقع ہے، کیا تمہیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، چاہے وہ گندگی کے اندر گرے ہوں، ایک آدمی نے ایک جگہ مکھی ماری، ہر آدمی وہاں مکھی مارتا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کیوں مارتے ہیں، کہ فلاں نے پہلے بکریاں ماری، اب مکھی پہ مکھی مارتے جانا، لیکن پوچھنا نہیں، تحقیق نہیں کرنی کہ کیا کرتے، ایک شخص نے مار دی مکھی، بس اب مکھی پہ
ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے رہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ دباؤ اجداد سے یہ کام ہو، اس لیے ہم اس پر نہیں کر چھوڑ سکتے۔ تو یہی سالے کو سارے پیغمبروں وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تو جس طریقے کی طرف ہمیں دعا بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے، ہمیں تذبذب میں ڈال رکھا ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور ہماری دلچسپی اس قرآن کے اندر بنا دے، اس قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں اتار دے، اور یہ اہمیت جو ہے کہ 20 منٹ کا قرآن، اور جب یہ قرآن 20 منٹ کے لیے ہم کہتے ہیں مطالعہ قرآن ہوتا ہے، لوگوں کو چاہیے ٹوٹ کے اس کو سنیں۔ اگر ہمیں نہیں سننا چاہتا تو ہمیں سنانے والے بنے یہاں بیٹھ کے سنا، ہم وہاں بیٹھ کے سنیں گے۔ کام تو صرف اتنا ہے کہ اس کو سننا ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو نرم کرے اور ایمان کے اوپر ہمیں استقامت، اور ہماری اللہ توبہ بھی قبول فرمائے اور ہمیں معاف بھی فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا محاسبني حسابا يسيرا، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوب ورحمتك ارجو، اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ اللہ کمزور ہے، ناتوان ہے، خطا کار ہے، تکراری مجرم ہے، اللہ معافی درخواست کرتے معاف فرما۔ اللہ قرآن کا پڑھنا قبول فرما دے، ایمان کے اندر اللہ تقویت عطا، سینوں کو ایمان کے نور سے بنا دے، بیماروں کو شفا عطا